لاکھ چاہے کوئی سیاسی جماعت غلط کر رہی ہو، لاکھ کوئی سیاسی جماعت کی اصل حقیقت کا آپ کو پتا ہو، لیکن کچھ لوگوں کا ساتھ دینا پھر بھی مجبوری بن گیا ہے۔ جس دن ان مجبوریوں سے باہر نکل کے تمام لوگ، تمام پاکستانی متحد ہو کر ایک نظریے کے ذریعے صرف پاکستان کا سوچیں گے تو شاید اس دن اصل ایماندار قیادت بھی ابھر کر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں سیاسی مخالفین کو، سیاسی حریف کو زیر کرنا میرے خیال میں عام بات ہے۔ ہم نے تو ماضی سے لے کر اب تک یہی دیکھا ہے کہ جس سیاسی حریف کو زیر کرنا ہوتا ہے اس کی کردار کشی کی جاتی ہے، اس کے اچھے کام میں سے بھی کیڑے نکالے جاتے ہیں۔ اور ان گزشتہ 4 سالوں میں تو ہم نے کردار کشی کے جو معاملہ دیکھے ہیں وہ اپنے عروج پر جاتے ہوئے دیکھے۔ عوام کی نظروں میں کسی شخص کو گھرانے کے لیے یا عوام کی نظروں میں کسی شخص کو زیر کرنے کے لیے کردار کشی جیسے حربے اپنانے والے کی ذہنیت کا آپ اندازہ اچھی طرح لگا سکتے ہیں۔ اگر ملکی میڈیا پر کسی شخص کے گھریلو معاملات کو اچھالا جائے یا ازدواجی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ ملکی میڈیا پر زیر بحث لائے جائے، اسی کے ساتھ ساتھ کسی شخص کے ماضی کو لے کر اس کی کردار کشی کی جائے، جھوٹ باندھنا عام بات ہو جائے، وعدے کرنا عوام سے ایک سیاسی سٹنٹ بن جائے اور مکر فریب بازی سیاستدانوں کا عام کھیل ہے، یہی ہم نے پاکستان کے تجربہ کار ترین سیاستدانوں کی کاریگری دیکھی ہے۔ اور اگر ان تمام چیزوں کو کوئی عام پاکستانی شہری ملکی میڈیا پر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ حکومتی نمائندگان یہ دعوے کر رہے ہوں کہ ملک ترقی کر رہے ہیں تو ناظرین میرے خیال میں ملک جو ہے وہ ایسے ترقی نہیں کرتا۔ یہ جو سیاسی تربیت موجودہ نسل کی یا آنے والی نسلوں کی ہو رہی ہے، موجودہ نسل یہ جو سیاسی حربے ملکی میڈیا سے سیکھتی ہے، ایک بات تو پکی ہے، ہم نے اپنے معاشرے میں بھی دیکھی ہے، کوئی شخص جتنا لچا ہوتا ہے وہ اتنا ہی اونچا ہوتا ہے۔ ایسے شخص جب اپنی غلطی کو چھپانے میں ناکام رہتے ہیں مگر اپنی غلطی کو نام ماننے میں اچھا ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہرحال میری گفتگو کا محور مرکز یہ ہے، اگر کوئی ملک کردار کشی سے، جھوٹ بہتان سے، مکر سے، فریب سے، جھوٹے وعدوں سے، سبز باغ کے دکھانے سے ترقی کرتے ہوتے تو پاکستان اس وقت اقوام عالم میں صف اول پر ہوتا۔ آپ ملک کی موجودہ سیاسی انتشار کو نظر انداز کریں مگر گزشتہ 3 دہائیوں کی سیاست کا ہی مطالعہ کر لیں، یہ چیزیں آپ کو عام نظر آئیں گی۔ وہ چیزیں جو ملکی میڈیا کی گفتگو بحث کا حصہ ہونے چاہیے تھیں وہ سرے سے ہی میڈیا سکرین سے غائب ہے، اور وہ چیزیں جو معاشرے میں کبھی عیب سمجھی جاتی تھیں سب چیزیں الیکٹرانک میڈیا کی زینت بن چکی ہیں۔ اگر پاکستان کو حقیقی طور پر ہم ایک نظریاتی ملک دیکھنا چاہتے ہیں، اگر پاکستان حقیقی طور پر اقوام عالم میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر پاکستان کے شہری واقعی اپنے ملک سے مخلص ہیں تو پھر لازمی ان کو صرف نظریاتی سیاستدانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ جب تک پاکستانی قوم نظریاتی سیاستدانوں کا ساتھ نہیں دے گی، جب تک پاکستانی قوم ایماندار سیاستدانوں کے ہاتھ میں اس ملک کی جو باغ دوڑ نہیں دے گی، یہ ملک ایسا ہی رہے گا۔ تب تک پاکستانی قوم اسی طریقے سے مہنگائی، غربت، بے روزگاری کے رونے اور سسکیاں لیتی رہے گی، ہر موجودہ حکومت کو کوستی رہے گی۔ جب تک ملک نااہل ناقابل سیاستدانوں کے ہاتھوں میں رہے گا تب تک پاکستان کے ایسے ہی مسائل دیں گے۔ 70 سال بعد بھی اگر پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوئے تو سمجھ لیں کہ پاکستانی قوم کا ایک قیمتی وقت آیا ہوا، اور یہ قیمتی وقت پاکستانی قوم کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک اب مزید قیمتی وقت کے قیمتی لمحات کو ضائع ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک حساس قوم ہے، زندہ قوم ہے، باشعور قوم ہے، جہاں پر ملکی معاملات کی باری آتی ہے، جہاں پر سیاسی حالات کی باری آتی ہے تو ہم تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ ہم مختلف سیاسی جماعتوں کی سوچوں میں بڑھ چکے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے بٹوارے میں ہو سکے ہیں، جس سیاسی جماعت سے جو حصہ آتا ہے، جو مفاد ملتا ہے وہ اسی کا ہے۔ لاکھ چاہے کوئی سیاسی جماعت غلط کر رہی ہو، لاکھ کوئی سیاسی جماعت کی اصل حقیقت کا آپ کو پتا ہو،
لیکن کچھ لوگوں کا ساتھ دینا پھر بھی مجبوری بن گیا ہے۔ جس دن ان مجبوریوں سے باہر نکل کے تمام لوگ، تمام پاکستانی متحد ہو کر ایک نظریے کے ذریعے صرف پاکستان کا سوچیں گے تو شاید اس دن اصل ایماندار قیادت بھی ابھر کر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ ہمیں وہ قیادت نظر بھی آنا شروع ہو جائے گی اور ہمیں اسی ایماندار قیادت کے ہاتھوں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہوتا بھی نظر آئے گا۔ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے پاکستانی قوم کو صحیح سچ اور صحیح جھوٹ کے درمیان جو فرق کرنا ہوگا۔ شکریہ۔